اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی ابتدائی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں سورۃ النور کا اختتام ہوا تھا اور آج کے درس میں نئی سورۃ الفرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی سورت سے متعلق آپ حضرات نے سنا کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ ہماری معاشرتی گھریلو زندگی کے آداب، صفات، احکامات وہ سورۃ النور کے اندر بیان فرمائے۔ اب انسان ان احکامات پر، ان آداب پر عمل کر لے، اس لیے کہ یہ بات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ نام ہے ایک عملی زندگی کا۔ صرف جان لینے کا، صرف معلومات حاصل کر لینے کا، صرف علم میں آ جانے کا یہ دین نہیں ہے دوستو۔ دین اسلام کی بنیاد تحرک ہے کہ انسان جو سیکھے، جو سمجھ لے، وہ اس کی عملی زندگی میں، عملی شکل میں نظر آ جائے۔ اب اتنی خوبصورت زندگی جو سورۃ النور میں بیان ہوئی اور جس پر ایک مسلمان معاشرہ عمل کر لے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ لیکن یہ ہماری عملی زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب واقعی ان احکامات کے ہم تک پہنچنے کے جو 2 بڑے ذریعے ہیں، 2 بڑے ذریعے یعنی اللہ کا کلام اور کلام کو لانے والے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات انسان کو کہنے والے 2 آدمی ہوں۔ اب ایک مجھ جیسا کمزور آدمی کسی سے کچھ کہتا رہے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں ہوگا کہ میری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن وہی بات اگر ایک ذمہ دار آدمی، ایک بڑا آدمی، ایک صاحب اعمال آدمی وہ کسی کو کہہ دے تو سامنے والا فوراً اس پر عمل کر لے گا۔ اب بات ایک ہی تھی، مقصد ایک ہی تھا، کام ایک ہی تھا، لیکن میری بات سن کر اس پر عمل نہیں ہوا، دوسرے کی بات سن کے اس پہ فوراً عمل ہوا، اس لیے کہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ یہ کہنے والے کے چہرے اور اس کے زبان کو دیکھ کر فیصلہ کرتا۔ اب اگر اس امت کے دل دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی عظمت ہے، اگر ہمارے دل دماغ میں، ہمارے قلوب میں اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہم یقیناً پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ اس لیے جو احکامات پچھلی سورت میں بیان ہوئے سورۃ النور میں، اور آج کی جس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، آپ اگر غور کریں پہلی ہی آیت میں اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی اپنے کلام کا بھی، اور کلام جس ہستی پر اترا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ واضح کر دیا کہ اگر واقعی تم جو کہتے ہو کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، تم کہتے ہو اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، عشق ہے، تو اگر ہے تو ان دو کے واسطے سے جو پیچھے صورت میں احکامات آئے اس کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہاری عملی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ دعویٰ ایک ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ آج ہماری کمزوری، بنیادی کمزوری میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، ہم نے اس میدان میں مار کھائی ہے۔ ہم بولتے کچھ ہیں، زبان سے دعویٰ کچھ کرتے ہیں، لیکن میرا عمل اس کی عکاسی نہیں کر رہا، اس کے خلاف چل رہا ہے۔ اور جیسے شروع میں بات عرض کی کہ دین اسلام یہ صرف باتوں کا، معلومات کا تو نام نہیں ہے، یہ تو ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ اس لیے اس سورۃ الفرقان میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے اپنے کلام کی عظمت کو، اپنے آخری پیغمبر کی عظمت کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سورۃ الفرقان ہے، اور جو 3 آیتیں پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اتارا اس فرقان کو، فرقان سے مراد قرآن کریم، فرق کرنے والی کتاب، اس فرق کو پیدا کرنے والی، فرق سمجھانے والی کتاب کو جس نے اتارا، کس پہ اتارا؟ علی عبدہ، اپنے محبوب بندے پر اتارا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو اتارا اپنے محبوب بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اللہ کا وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور برکتوں والی ذات اللہ کی وہ ہے کہ جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ ولم یتخذ ولدا، اس ذات نے نہ تو اپنے لیے اولاد بنائی، وہ اولاد سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اکیلا واحد مطلق بادشاہ ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے اکیلے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، لیکن یہ لوگ کتنے نادان ہیں، یعنی یہ کافر، کہ اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبود منتخب کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو اپنے لیے معبود بنا لیتے ہیں کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کہ ان کے وہ بنائے ہوئے معبود ایک معمولی سی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ معبود ان کے خود بنائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے وہ بنائے ہوئے معبود اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر ان بتوں پر، ان مورتیوں پر، ان لکڑی، پتھر اور مٹی سے بنائی ہوئی چیزوں پر ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے تو اس کو نہیں اڑا سکتے، یہ اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا، اور ان کے وہ بنائے ہوئے معبود اختیار نہیں رکھتے کسی کی جان لینے کا، جسم سے روح کے نکالنے کا۔ ولا حیاتن، نہ کسی کے جسم میں روح ڈال سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں۔ ولا نشورا، اور نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ گئے ہیں کہ ان چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جو ان کے بنانے کے محتاج، وہ ان کے معبود بن گئے، اور پھر وہ اتنے ناقص ہے، اتنے کمزور اور ضعیف ہے کہ وہ ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ عقل مار دی جائے نا، جب ایک دفعہ انسان کی عقل مار دی جائے، پھر یہ کچھ نہیں سمجھتا، کمزور چیز کو اپنے لیے معبود بنا لے گا، اور اللہ جیسی طاقتور ذات کے سامنے جری ہو کے کھڑا ہو جائے۔
تو یہ سورۃ الفرقان ہے اور یہ مکی صورت ہے. جو سورۃ النور گزری ہے وہ مدنی صورت تھی اور یہ مکی صورت ہے. مکی صورت کا مطلب کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے اتری ہے. مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے یہ صورت اتری ہے اور اس میں کل 77 آیات ہیں اور کل 6 رکوع ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کا بنیادی موضوع 2 باتیں ہیں. اللہ کے کلام کی عظمت ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اس لیے کہ جب ان 2 چیزوں کی عظمت، بڑائی، احترام، محبت ایک مسلمان کے دل میں بیٹھ جائے گی تو اس کے لیے احکامات پر، شریعت پر، دین پر، مسائل پر چلنا آسان ہو جائے گا. پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی ذات کا جو تذکرہ فرمائے، تبارک الذی، برکتوں کا سرچشمہ ہے، برکتوں والی ہے اللہ پاک کی ذات. کیا مطلب؟ کہ اس کائنات میں جتنی برکتیں ہیں، جتنی خیریں ہیں، اس کی تقسیم کس ذات سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں سے ہوتی ہے. اللہ کا حکم آئے تو ایک معمولی چیز میں برکت ہو جائے، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ظاہر میں نظر آنے والی بہت ساری چیزیں وہ خیر اور برکت سے بالکل خالی ہو جائے. آپ نے روایت سنی کہ سفر میں، غزوہ میں، سفر میں پانی کی قلت ہو گئی اور آپ کی خدمت اقدس میں ایک برتن لایا گیا، ایک پانی کا پیالہ، اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور پورا قافلہ ہے جنہوں نے وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں اس برتن میں ڈال دی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کی جڑوں سے پانی کی دھاریاں نکلنے لگی. یہ برکت ہے نا، آپ کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا. اور اس سے تمام صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اس سے وضو کیا، لیکن وہ پانی اسی طرح اپنی جگہ پہ موجود رہا. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک سفر سے واپسی پر پانی کی قلت ہو گئی. آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، بڑا تفصیلی قصہ ہے. اور راستے میں ایک عورت نظر آئی، ایک عورت اونٹ پر بیٹھ کے جا رہی ہے اور اس نے پانی کے 2 مشکیزیں لٹکائے ہوئے، ایک اونٹ کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، خود بیچ میں بیٹھی ہوئی. تو صحابہ گئے، عورت سے پوچھا، پانی کی تلاش میں تھے نا، کہ تمہیں پانی کہاں سے ملا ہے؟ یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ میں کل چلی ہوں اور آج یہاں تک پہنچی ہوں. مقصد یہ تھا کہ پورے 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یعنی اگر آپ کو پانی چاہیے تو جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اتنا چلنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے کل کا یہی وقت ہو جائے. تو مقصد یعنی کتنا وقت؟ 24 گھنٹے. یعنی اتنی دور مسافت پر ہے پانی، میں وہاں سے لے کے آ رہی ہوں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، تو وہاں تو حضور انتظار میں، ہمیں بھیجا ہے، ہم تو 24 گھنٹے نہیں جا سکتے. تو اس عورت سے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر نے بھیجا ہے اور آپ اس پانی میں سے کچھ حصہ دے دیں. اس نے کہا میں تو نہیں جانتی کہ اللہ کے پیغمبر کون ہے، آخری پیغمبر کون ہے، میں تو اپنی گھر کی ضرورت کے لیے لے جا رہی ہوں. لیکن صحابہ نے ان عورت کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو تو صحیح حضور کی خدمت میں. وہ اس عورت کو لے آئے. جب حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے تو صحابہ نے جا کر تفصیل بتائی کہ ہم تو لے تو آئے ہیں لیکن ہمارا پانی نہیں ہے، اس عورت کا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتا. تو آپ نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا، گھر کے احوال لیے. پھر فرمایا کہ اگر ہمیں اس پانی کو استعمال کرنے دو. اس نے کہا یہ اتنی محنت جو میں کر کے آئی ہوں اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تسلی رکھو، ہم تمہارا حق نہیں ماریں گے، تمہارا پانی تمہیں پورا ملے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میرا پانی مجھے پورا ملتا ہے تو مجھے کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے مشکیزیں، دونوں مشکیزوں کے منہ کھول دو.
یہ بخاری شریف جلد اول کی روایت ہے. اس کے منہ کھول دیے گئے. صحابہ سے فرمایا برتن بھرنا شروع کر دو. انہوں نے برتن بھرے, پھر جانوروں کو پانی پلانے والے برتن بھرے, پھر وضو کیا, کسی کو غسل کی حاجت تھی وہ کیا, پینے کے لیے پانی جمع ہوا. آپ نے فرمایا بند کر دو. مشکیزے کا منہ بند کیا. صحابہ فرماتے ہیں بعینی ہی اسی طرح تھا, کوئی فرق نہیں آیا. عورت حیران ہو گئی. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کے پانی سے ہم نے استفادہ کیا, اب اس کا حق ہے, اب ہم اس کے ساتھ اعانت کریں گے, صلہ رحمی کریں گے. ہر صحابی دیکھیں اس غربت کے حالت میں ہر صحابی گیا اپنے اپنے کجاوے سے کوئی چیز نکال کے لایا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا 2 بہت بڑی ڈھیریاں بن گئی, 2 ڈھیر بن گئے. آپ نے فرمایا اس عورت کے لیے چادر میں باندھ دو. 2 چادروں میں اس کو باندھ کے اس کے اونٹ پہ لاد دیا گیا. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا جہاں سے لائے تھے وہیں تک اس عورت کو پہنچا کے آؤ. وہ گئے, وہاں سے پہنچا کے آئے. پھر یہ عورت واپس گئی. بڑا تفصیلی عجیب و غریب قصہ ہے. اس عورت نے جو اکرام کیا نا, حالانکہ اس کی کسی چیز میں کمی نہیں آئی, بلکہ مزید آپ علیہ السلام نے ہدیہ دے کر روانہ کیا. لیکن جس قبیلے سے آئی تھی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم پر اس قبیلے کا اکرام لازم ہے. تو اتنا خیال رکھا گیا کہ اس کے بعد جتنے سرایا ہوئے, غزوات ہوئے, اس قبیلے کے اطراف تک صحابہ جاتے تھے, جہاد کر کے آتے تھے, لیکن اس قبیلے سے کوئی تعارض نہیں کیا. حضور کا حکم تھا. اب یہ بڑھیا دیکھ رہی تھی. اس نے ایک دن اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا تمہارا کیا خیال ہے, یہ مسلمان جو تمہارا اتنا اکرام کر رہے ہیں, تمہارے اطراف میں ہر قبیلے پر جہاد ہوا ہے, تمہیں چھوڑ رہے ہیں, تو تم سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ میرا ایک حق ہے ان کے ذمے, اور یہ اتنے حسن سلوک والے لوگ ہیں کہ اس حق کا خیال رکھتے ہیں. تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اتنے سے اکرام کے بدلے میں اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے, وہ اللہ کا سچا پیغمبر نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا. یہ عورت پورے قبیلے کو لے کر مدینہ آئی اور سب اسلام میں داخل ہوئی. عمل تھا, حضور علیہ الصلوۃ کا انصاف تھا, برکت تھی. تو بات یہاں سے چلی برکت سے کہ برکتوں کا سرچشمہ اور ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے حدیث پاک میں حکم بھی یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے برکت کا سوال کرو, برکت کو مانگو. دعائیں بتائی, اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم, اور بہت ساری چیزوں کے اندر برکت کی دعا ہے. تو انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کی برکت اللہ سے مانگے, رزق کی, مال کی, اولاد کی, صحت کی, زندگی کی, رہائش کی, ہر چیز کی برکت کا سوال اللہ پاک سے کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اس ذات نے اس قرآن کو اتارا, لیکن قرآن کا تعارف لفظ فرقان سے کیا. فرقان, فرقان کے معنی ہوتے ہیں الفارق بین الحق والباطل, وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے. یہ اللہ کے کلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ فرقان ہے. یہ قرآن جو ہے یہ فرق بتا دیتا ہے کہ کس کے سینے میں, کس کی زبان پر, کس کی مسجد میں, کس کی عبادت گاہ میں, کس کے گھر میں, کس کی زندگی میں چلا جاتا ہوں اور کس کے پاس نہیں جاتا ہوں. غور کیجئے گا بات پہ. یہ قرآن فرق بتاتا ہے دوستو. آپ رمضان میں دیکھتے ہیں نا, رمضان میں مسجدوں سے تراویح کی آواز آتی ہے. کن کی مسجدوں سے؟ مسلمانوں کی مسجدوں سے, جو مسلمان ہیں. عبادت خانے تو بہت ساروں کے ہیں نا, کبھی ہم نے کسی اور کے عبادت خانے سے قرآن کی آواز سنی ہے دوستوں؟ یہ قرآن اپنے وجود سے آپ کو فرق بتائے گا کہ حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں, مکتب فکر ہے, آپ کو ان کی مسجد سے تراویح کی آواز آئے گی, چاہے 20 رکعت ہو چاہے 8 رکعت ہو, لیکن قرآن کی آواز آئے گی. یہ اپنے وجود کا احساس دلائے گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں, اور جو نہیں ہوتا ہے وہاں نہیں جاتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ فرق پیدا کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے. تیسری بات, آخری بات ختم کرتے ہیں. فرمایا یہ قرآن فرقان کی شکل میں اترا علی عبدہ,
عبدہ، میرے بندے پر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف اللہ نے کس لفظ سے فرمایا؟ عبدہ سے۔ غور کریں دوستو، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو، بندے کو کہتے ہیں۔ یہاں حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، بڑا عجیب جملہ۔ ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید عبدیت اور بندگی یہ ایک چھوٹا مقام ہے نا، ہم بھی بندے ہیں اللہ کے، حضور کو بھی اللہ کا بندہ کہہ دیا تو کیا؟ تو حضرت نے لکھا، فرمایا مخلوق کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں جس بندے کو خود کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں جس بندے کے لیے کہہ دے کہ یہ میرا ہے، اس بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ برکتوں والی ہے ذات اس کی جس نے اس قرآن کو اپنے بندے پہ اتارا ہے۔ حضور کی نسبت اللہ نے کس کی طرف فرمائی؟ اپنی طرف، یہ میرا خاص بندہ ہے۔ عبدیت حضور علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں قرآن کا معجزہ آیا وہاں بھی فرمایا علی عبدہ، اور قرآن کے بعد دوسرا بڑا معجزہ کون سا ہے؟ جی معراج ہے نا، معراج دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا، آگے بعبدہ، معراج کا تذکرہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی معراج پر، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گا۔ خاص موقعوں پہ حضور کا تعارف عبدہ سے ہوا ہے۔ اس میں پریشان مت ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عبدیت کو ثابت کرنا شاید آپ کے مرتبے کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کم کرنا ہے۔ جس کو اللہ نے عبدہ فرمایا، میرے اور آپ کی کیا مجال ہے کہ اس کو کم تر درجہ سمجھیں؟ عبدیت حضور کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اونچا مقام ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوئی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد اتوار کے دن اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی جو ترتیب کی ہے، آپ حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔